الحمد لله يجير ولا يجار عليه، الذي بيده تصاريف الأمور، فلا أحد يماثله ولا يضاهيه. نحمده حمد عبد معترف بالذل والخضوع بين يديه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت النار فبكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قالت: ذكرت النار فبكيت. فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما في ثلاث مواطن لا يذكر أحد أحدا: عند الميزان حتى يعلم يخف ميزانه أم يثقل، وحين يقال هاؤم اقرءوا كتابيه حتى يعلم أين يقع كتابه، في يمينه أم في شماله من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم. رواه أبو داود، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ کائنات کا یہ نظام ختم ہو جائے گا اور اللہ کے حکم سے ایک دوسرا نظام قائم ہوگا، اور سارے کے سارے لوگ میدان محشر میں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں گے، اور انہوں نے اس دنیا میں جو کچھ کیا ہے، اچھا یا برا، چھوٹا یا بڑا، اس کا حساب کتاب ہوگا، اور اسی کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اگر ان کی نیکیاں زیادہ ہیں، ان کے اعمال اچھے ہیں، ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں، تو پھر ان کے لیے اللہ کی رضا و خوشنودی ہے، جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، اور اللہ کا دیدار ہے۔ اور اگر ایمان سے محروم ہیں، ایمان کی دولت سے محروم ہیں، تو پھر ان کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کا غضب ہے، اور جہنم ہے، جہنم کے عذاب ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی چہیتی بیوی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، ایک مرتبہ رونے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا: ما یبکیک؟ کیوں رو رہی؟ تو کہنے لگی: ذکرت النار فبکیت، مجھے جہنم یاد آ گئی، اس لیے رونا آ گیا۔ کہ اس سے نجات کیسے ملے گی، اس سے چھٹکارا کیسے ملے، جہنم سے بچاؤ کی کیا شکل ہوگی؟ فَهَلْ تَذْكُرُونَ أَهْلِيَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیا کل جب نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، منزلیں اور مراحل انتہائی دشوار اور مشکل ہوں گے، تو کیا آپ اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے؟
هل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، آپ اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے، ان کے کام آئیں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ، قیامت کے دن کی جو منزلیں ہیں، جو مراحل ہیں، ان میں 3 منزلیں، 3 مرحلے اتنے دشوار ہیں، اتنے مشکل ہیں کہ وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہو، ہر ایک کو اپنی پڑی ہو کہ میرا مسئلہ کیسے حل ہو جائے، میری پریشانی کیسے دور ہو جائے، میں کیسے پار لگ جاؤں۔ وہ 3 جگہیں کون سی ہیں؟ فرمایا، جب نامہ عمل تقسیم کرنے کا وقت آئے، حین یقال ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ لوگ اپنا اپنا نامہ عمل پڑھ لیں اور اپنے بارے میں خود فیصلہ کر لیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کیا برتاؤ کیا، اور پھر ہر ایک کا نامہ عمل اس کو دیا جائے۔ کسی کو اس کا نامہ عمل اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، کسی کو اس کا نامہ عمل اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اس کا ہاتھ پیچھے بندھا ہوا، جیسے مجرم ہوتا ہے تو مجرم کا ہاتھ اس کی پیٹھ کے پیچھے لے جا کر کے باندھ دیا جاتا ہے، تو کسی کا نامہ عمل اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوشی سے چیخے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، یہ ہے میرا نامہ عمل، اس کو پڑھ لو، میں تو کامیاب ہوں۔ اور کسی کا نامہ عمل اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جو اس کے پیٹھ کے پیچھے بندھا ہوا ہو، یہ اس کے ناکام اور نامراد ہونے کے علامت۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ بیان کیا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جس کا نامہ عمل اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس کا حساب کتاب بھی بس بہت آسان ہوگا، اور وہ شاد و خرم اپنے گھر والوں کے پاس جائے گا، ان کو اپنا رزلٹ دکھائے گا، یہ دیکھو میرا نامہ عمل۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کا نامہ عمل اس کے پیٹھ کے پیچھے سے اس کے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ چیخے گا، ہائے میں تو برباد ہو گیا، میں تو نامراد ہو گیا، میں تو ناکام ہو گیا، میرا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور اسے جہنم میں جانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس موقع پر کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی کہ میرا نامہ عمل میرے داہنے ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں ہاتھ۔ دوسرا موقع جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، فرمایا جب اعمال تولے جائیں گے، میزان قائم کیا جائے گا، ترازو نصب کیا جائے گا، اور بندوں کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی اور ان کی برائیاں ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی، اس وقت بھی ہر ایک کا کلیجہ اس کے منہ کو آ رہا ہوگا کہ نہ جانے کیا ہوتا ہے، میری نیکیوں کا پلڑا جھکتا ہے یا برائیوں کا پلڑا جھکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر نیکیوں کا پلڑا جھک گیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا تو وہ اپنی من پسند زندگی میں ہوگا، یعنی جنت میں، جنت کی نعمتوں میں۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کا نامہ عمل، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور برائیوں کا پلڑا جھک گیا، اس کا مطلب برائیاں اس کے پاس زیادہ ہیں، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم۔
فرمایا یہ ایک نازک گھڑی ہوگی جب کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، ہر ایک کو بس اپنی پڑی ہوگی۔ اور تیسرا موقع فرمایا جب تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہزاروں میل لمبا پل، جس کو پل صراط کہا جاتا ہے، یہ جہنم کے اوپر سے گزارا جائے گا اور جنت میں جائے گا۔ یعنی جس کو جنت میں جانا ہوگا وہ اسی پل پر سے گزر کر کے جنت میں جائے گا۔ تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور بال سے زیادہ باریک ہوگا اور ہزاروں میل کی مسافت اس پر سے گزرنا ہے۔ اس وقت بھی کسی کو کسی کا خیال نہیں ہے، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی کہ میں پار ہو جاؤں۔ جس کے مقدر میں جنت میں جانا ہوگا تو وہ سلامتی کے ساتھ گزر کر جنت میں چلا جائے گا، اور جس کے مقدر میں کچھ اور ہوگا وہ لڑکھڑا کر کے لڑھک کر کے جہنم میں گر جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ 3 مواقع ہیں جہاں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے اپنی چہیتی اور پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور ان کے واسطے سے قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کو یہ سبق دے رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ خود کچھ کرو، کسی پر بھروسہ مت کرو، کسی کے سہارے پر مت رہو، بلکہ خود کچھ کرو، خود کچھ کرو۔ جیسے اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ دیتے کہ ہاں ہم وہاں تمہارے کام آئیں گے، وہاں لوگ ایک دوسرے کے کام آئیں گے، لیکن کون کام آئے گا کون نہیں کام آئے گا یہ تو اللہ جانے۔ جیسے کہ بغیر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے، ان کی مرضی کے کوئی زبان نہیں کھول سکتا، کسی کے بارے میں کچھ بول نہیں سکتا، کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے اور جس کے لیے اجازت دیں گے وہی بولے گا، اسی کے لیے بولے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کے بھروسے پر مت رہو، کسی پر تکیہ کر کے مت بیٹھو، بلکہ خود کچھ کرو اور کرنے کی کوشش کرو، خود کچھ کرو اور کرنے کی کوشش کرو۔ اپنی چہیتی اور پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا فاطمہ اعملی اعملی لا تغرنک انت بنت النبی۔ فاطمہ کچھ کر لو، کچھ کر لو، کچھ کر لو، کچھ کر لو، یہ بات تمہیں دھوکے میں نہ رکھے کہ تم نبی کی بیٹی ہو۔ اگر تمہاری جھولی ایمان اور عمل سے خالی ہے تو نبی کی بیٹی ہونا تمہارے کام نہیں ہے۔ اگر تمہاری جھولی ایمان سے خالی ہے، عمل سے خالی ہے، تو کسی کی بیٹی ہونا، کسی کا بھائی ہونا اور کسی کا بیٹا ہونا یہ کسی کا کام نہیں ہے۔ اس لیے دنیا دار العمل ہے، یہاں ہمیں کچھ کرنے کے لیے یعنی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تو ہمیں اس مقصد میں لگنے کی ضرورت ہے اور دل و جان سے لگنے کی ضرورت ہے، اور مرنے سے پہلے مرنے کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم دھوکے میں، ہم نے کسی اونچے عالم سے ہمارا تعلق ہے، ملنا جلنا ہے، آنا جانا ہے، یا جس کو اپنے یہاں پیری مریدی کہتے ہیں، کہتے ہیں بس ہمارا تعلق تو فلاں حضرت سے ہے، وہ ہمارا بیڑا پار کر۔ چنانچہ ایسے ایسے حضرت پائے جاتے ہیں ہمارے ملکوں میں جو نمازیں بھی معاف کر دیتے ہیں، روزے بھی معاف کر دیتے ہیں، گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، جنت کے ٹھیکیدار بھی بن جاتے ہیں، جنت کی ضمانتیں بھی لے لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جو اللہ کے محبوب ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید الکونین ہیں، وہ مسجد میں جا رہے ہیں 2 آدمی کے سہارے سے، خود مسجد میں جانے کے لائق نہیں ہے،
لیکن مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، دو آدمی کا سہارا لے کر کے دونوں پیر زمین پر پڑ نہیں رہے، ایسے گھسٹ رہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، مسجد میں لے جا کر کے بیٹھا دیے گا، نماز پڑھ رہے، اور یہ ہٹا کٹا مسگنڈا، اس کی نماز معاف ہو گئی، اپنی بھی معاف کرا لیا اور دوسروں کو بھی معاف کرتا کرتا۔ یعنی محبوب رب العالمین کی نمازیں تو نہیں معاف ہوئی، وہ آخر تک نماز پڑھتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ لگا، بے ہوش رہتے تھے، خون بہت زیادہ جا رہا تھا، لیکن جب بھی ہوش آتا تھا فوراً نماز کا وقت ہوا، ان کی نماز نہیں معاف ہوئی، ان کی نماز نہیں معاف ہوئی، اس کی نماز معاف ہو گئی۔ اللہ کے نبی مدینے میں ہے تو مدینے میں نماز ہو رہی ہے، مکے میں ہے تو مکے میں نماز ہو رہی ہے، بدر میں ہے تو بدر میں نماز ہو رہی ہے، احد میں ہے تو احد میں نماز ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں ایسے ایسے الو بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ انڈیا میں ہم کی نماز مسجد نبوی میں ہو رہی ہے، ہو رہی نہیں ہو رہی، وہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے، پاکستان میں بیٹھے ہوئے، بنگلہ دیش میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی نمازیں مسجد اقصی میں ہو رہی، ان کی نمازیں مسجد حرم میں ہو رہی، ان کی نمازیں مسجد نبوی میں ہو رہی، مجلس میں بیٹھا ہوا سر جھکائے، حضرت نماز پڑھنے میں کہاں مدینے میں، 2 منٹ میں سر اٹھائے، نماز ہو گئی حضرت کی، کہاں ہوئی مدینے میں ہوئی۔ پوری امت کو بیوقوف بنا رکھا ہے، پوری امت کو بیوقوف بنا رکھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں ہمیں یہی سبق دیا ہے، کرو کرو کرو، یہاں کچھ کرنے کے لیے بھیجے گئے، اور وہ کرنا کیا ہے؟ مرنے کے بعد جو آنے والی زندگی، اس کی تیاری کرو، اس کی تیاری کرو، کسی پر بھروسہ کر کے مت بیٹھو کہ فلاں میرے کام آ جائے، فلاں میرا بیڑا پار لگا دے، فلاں مجھے سہارا دے دے گا، یہ ہوگا وہاں لیکن اللہ کے حکم سے ہوگا، ہمارے آپ کے چاہنے سے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ آتا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.